آج ہم ایک ایسی زبان کی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنے وجود کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ ہے ڈھاکہ کی ڈھاکائیا اردو۔ اور اس کی ہر کہاوت میں کہتے ہیں صدیوں کی تاریخ قید ہے۔ واہ! اور آج یہ زبان ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں اسے ایک بہت مشکل فیصلہ کرنا ہے۔ جی، کہ کیا وہ اپنی پرانی شکل کو تھامے رکھے اور وقت کے ساتھ شاید کھو جائے، یا اپنی بقا کے لیے اپنی روح کا کہہ لیں ایک حصہ بدل دے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسی کشمکش کو بیان کرتے ہیں کہ اس زبان کو کیسے بچایا جائے، کیسے لکھا جائے۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک کہانی ہے، صرف ایک لسانی بحث نہیں۔ ڈھاکائیا اردو کوئی عام بولی نہیں ہے، یہ پرانے ڈھاکہ کے بازاروں، گلیوں اور محلوں کی جیتی جاگتی تاریخ ہے۔ اس کی ہر آواز میں آپ کو مغل دربار کی فارسی، تاجروں کی اردو اور مقامی ثقافت کی بنگلہ کا ذائقہ ملے گا۔ یہ ایک زندہ میوزیم ہے۔ زندہ میوزیم! واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی اس کی شروعات ہی اسی ثقافتی ملاپ سے ہوئی ہوگی۔ یہ زبان اردو بنی کیسے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں ہیں مغل دور میں، جب ڈھاکہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ اچھا۔ آپ سوچیں، ہر طرف سے تاجر آ رہے ہیں، فوجی ہیں، منتظمین ہیں۔ جی۔ ان سب کو آپس میں بات کرنے کے لیے ایک زبان چاہیے تھی۔ ظاہر ہے۔ تو اسی ضرورت نے اردو اور فارسی کو مقامی بنگلہ زبان کے ساتھ ملا دیا اور ایک نئی زبان نے جنم لیا، جو خاص طور پر پرانے ڈھاکہ کی زبان بن گئی۔ تو یہ دربار کی زبان نہیں تھی؟ نہیں، یہ بازار کی زبان تھی۔ اچھا، تو یہ عوام کی زبان تھی جو روزمرہ کی ضرورتوں سے پیدا ہوئی۔ جی۔ اور جب کوئی زبان تجارت کا مرکز بن جاتی ہے تو وہ صرف لفظوں کا تبادلہ نہیں کرتی، وہ تو پورے کلچر کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ تو اس کی ثقافتی پہچان بھی وہیں سے جڑی ہوگی؟ جی ہاں، یہ صرف ایک مخلوط زبان نہیں، بلکہ یہ اس پورے خطے کی تاریخ کا ایک خلاصہ ہے۔ اس کے گیتوں اور کہانیوں میں آپ کو وہ پرانا ڈھاکہ نظر آئے گا جو اب شاید کہیں نہیں ملتا۔ اس کے محاورے صرف الفاظ نہیں، بلکہ نسلوں کی حکمت اور تجربات کا نچوڑ ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی زبان کو روح دیتی ہیں۔ اور یہ روح لوگوں کو جوڑتی بھی ہوگی۔ زبان صرف بات چیت کا ذریعہ تو نہیں ہوتی، یہ ایک کمیونٹی کا گلو ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ مجھے یقین ہے پرانے ڈھاکہ میں بھی ایسا ہی ہوگا، خاص طور پر تہواروں اور شادیوں میں۔ آج بھی پرانے ڈھاکہ کی مسلم کمیونٹی کے لیے یہ صرف ایک زبان نہیں، بلکہ ان کی مشترکہ شناخت ہے۔ اچھا۔ شادی بیاہ کی رسموں سے لے کر گھریلو محفلوں تک یہ زبان رشتوں میں گرمجوشی پیدا کرتی ہے۔ یہ ان کے لیے اپنی زبان ہے جو انہیں باقی شہر سے ایک الگ پہچان دیتی ہے۔ اور یہ پہچان صرف ان کی اپنی کمیونٹی تک محدود نہیں رہی۔ میں نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیشی ڈراموں اور فلموں میں جب بھی پرانے ڈھاکہ کا کوئی کردار دکھانا ہوتا ہے تو فوراً یہی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ جی۔ یہ ایک طرح کا ثقافتی شارٹ کٹ بن گیا ہے۔ جی، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ تفریحی دنیا نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اس زبان سے واقف ہو گئے ہیں جو پرانے ڈھاکہ میں نہیں رہتے۔ یہ اس کی عوامی پہچان کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک گہرا مسئلہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ زبانی ہے۔ یہ سنی سنائی جانے والی زبان ہے۔ جب اسے لکھنے کی باری آتی ہے تو ایک بہت بڑی دیوار سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کا کوئی متفقہ تحریری معیار نہیں ہے۔ یہاں سے ہماری کہانی کا اصل تضاد شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف اتنی بھرپور تاریخ اور ثقافت، اور دوسری طرف اسے محفوظ کرنے کا کوئی ٹھوس طریقہ نہیں۔ تو آج کل کے نوجوان اسے کیسے لکھتے ہیں، یا لکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ بنگلہ دیش کا پورا تعلیمی اور سرکاری نظام بنگالی رسم الخط پر چلتا ہے۔ صحیح۔ آج کی نسل جو اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکل رہی ہے وہ بنگالی میں تو ماہر ہے، لیکن اردو یا پارسی رسم الخط سے ان کی واقفیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے لیے اردو لکھنا پڑھنا ایک غیر ملکی زبان سیکھنے جیسا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ ظاہر ہے ذرائع اسی پر بات کر رہے ہوں گے کہ اسے بنگالی رسم الخط میں ہی لکھا جائے۔ یہ ایک سیدھا سادہ حل لگتا ہے نا؟ بظاہر تو یہ بہت منطقی لگتا ہے، اور اس کے حق میں کئی ٹھوس دلائل ہیں۔ جیسے کہ؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ نئی نسل اسے فوراً پڑھ اور سمجھ سکے گی۔
زبان کو اگلی نسل تک پہنچانے کا اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کا سارا ادبی وراثت، کہانیاں، نظمیں، گیت ڈیجیٹل فارمیٹ میں محفوظ ہو سکتا ہے۔ آج کل سب کچھ فون اور کمپیوٹر پر ہے، اور بنگالی رسم الخط کی ڈیجیٹل سپورٹ بہت مضبوط ہے۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ ایک طرح کی ثقافتی شکست نہیں؟ مطلب ہم زبان کو بچانے کے لیے اس کی اصل شکل ہی قربان کر رہے ہیں؟ کیا اس سے الفاظ تو بچ جائیں گے لیکن روح مر جائے گی؟ یہ اس بحث کا سب سے نازک اور جذباتی پہلو ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اس کا ایک تاریخی تعلق نستعلیق رسم الخط سے ہے۔ وہ ایک خوبصورت گھومتا ہوا رسم الخط جو ہم کلاسیکی اردو اور فارسی شاعری میں دیکھتے ہیں۔ جی۔ اسے چھوڑ کر بنگالی رسم الخط اپنانا بہت سے لوگوں کے لیے اپنی تاریخ سے منہ موڑنے کے برابر ہے۔ اور کیا صرف رسم الخط بدلنے سے بات ختم ہو جائے گی؟ کیا بنگالی حروف اس زبان کی تمام آوازوں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ مجھے شک ہے۔ یہ ایک بہت اہم ٹیکنیکل چیلنج ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بنگالی رسم الخط ڈھاکائیا اردو کے زیادہ تر مصوتوں کو، یعنی واؤل ساؤنڈز کو تو اچھی طرح ظاہر کر سکتا ہے، لیکن کچھ مخصوص آوازیں، خاص طور پر جو اردو اور فارسی سے آئی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ایک زبان کا تلفظ اس کی پہچان ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر رسم الخط بدلنے سے تلفظ بدل جائے تو کیا وہ وہی زبان رہے گی؟ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے۔ تو ایک طرف زبان کو زندہ رکھنے کی عملی مجبوری ہے، اور دوسری طرف اس کی تاریخی اور صوتی روح کو بچانے کی خواہش۔ جی۔ اور ان سب سے بڑھ کر، کیا لوگ اسے قبول کریں گے؟ کمیونٹی خود کیا چاہتی ہے؟ اور یہی فیصلہ کن سوال ہے۔ کوئی بھی تبدیلی اوپر سے مسلط نہیں کی جا سکتی ہے نا؟ نہیں۔ ڈھاکائیا اردو بولنے والوں کو خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر کمیونٹی اور ادبی حلقے اس تبدیلی کو قبول نہیں کرتے تو یہ ساری کوشش ناکام ہو جائے گی۔ قبولیت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ بالکل۔ تو اب ہم اس کہانی کے کلائمیکس پر ہیں۔ ہمارے پاس ایک طرف بقا کا عملی راستہ ہے، یعنی بنگالی رسم الخط، اور دوسری طرف روایت اور شناخت کے تحفظ کا سوال ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں راستہ کیسے نکالا جائے؟ دیکھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جب نئی نسل اردو لکھنا پڑھنا جانتی ہی نہیں اور سب کچھ فون، کمپیوٹر، کتابیں بنگالی میں ہے، تو پھر بنگالی رسم الخط اپنانے کے علاوہ کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ جی، یہ زبان کو وقت کے ساتھ ریلیونٹ رکھنے کا سب سے عملی حل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تاریخ کو مکمل طور پر بھلا دیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت اور جدیدیت کو ساتھ لے کر چلنا ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت اچھی تجویز دی گئی ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ زبان کو بنیادی طور پر بنگالی رسم الخط میں ہی سکھایا اور لکھا جائے تاکہ نئی نسل اس سے جڑ سکے، لیکن ساتھ ہی ہر کتاب یا تعلیمی مواد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوٹس یا گائیڈ شامل کیے جائیں۔ دلچسپ۔ ان گائیڈز میں کیا ہوگا؟ ان میں اس زبان کی مختصر تاریخ بتائی جائے، اس کے اصل نستعلیق رسم الخط کی مثالیں دی جائیں، اور ان خاص آوازوں اور الفاظ کی وضاحت کی جائے جن کا تعلق اردو اور فارسی سے ہے۔ اچھا۔ اس طرح نئی نسل نہ صرف زبان سیکھے گی بلکہ وہ اس کے امیر ورثے اور اس کی گہری جڑوں سے بھی واقف ہوگی۔ وہ یہ جانیں گے کہ ان کی زبان کہاں سے آئی ہے۔ یہ تو ایک بہترین حل لگتا ہے نا؟ اس طرح آپ زبان کو مستقبل کے لیے آسان بھی بنا رہے ہیں اور اس کے ماضی کا احترام بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک سمجھوتا ہے، شکست نہیں۔ بالکل، یہ روایت اور حقیقت پسندی کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اس طرح ڈھاکائیا اردو ڈیجیٹل دور میں بھی زندہ رہ سکتی ہے اور اپنی منفرد شناختی بھی برقرار رکھ سکتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ڈھاکائیا اردو صرف ایک بولی نہیں بلکہ پرانے ڈھاکہ کی دھڑکتی ہوئی تاریخ ہے۔ جی، یہ ایک ایسی زبان ہے جو مغل دور کے بازاروں سے نکل کر آج بنگلہ دیشی ڈراموں تک پہنچی ہے، اور اب یہ اپنے مستقبل کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے، اپنی تحریری شکل کا انتخاب۔ اور یہ صرف رسم الخط کی جنگ نہیں، یہ ورثے کو جدید دور سے ہم آہنگ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ایک زبان کے ارتقاء کی لازوال کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ثقافتیں کیسے زندہ رہتی ہیں، بدل کر، اپنا کر اور اپنے ماضی کو یاد رکھ کر۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔
جب کوئی ثقافت یا زبان ایسے دوراہا پر کھڑی ہوتی ہے تو یہ فیصلہ کون اور کیسے کرتا ہے کہ روایت کے کن حصوں کو ہر قیمت پر بچانا ہے اور کن حصوں کو مستقبل میں بقا کے لیے تبدیل کرنا ضروری ہے؟ ہم اور اس تبدیلی کے عمل میں جو کچھ پایا جاتا ہے کیا وہ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟